اللہ تعالیٰ علی اور میں کچھوچا شریف پہنچے ہوں تو جو لوگ کچھوچا شریف گئے ہوں گے وہ اس سمے وہ دیکھے ہوں گے کہ مزار شریف پر جانے کے لیے جو زینے بنے ہوئے ہیں سیڑھی بنی ہوئی ہے، اوپر جانے کے لیے ہر سیڑھی میں جائیے تو کوئی ایک آدمی بیٹھا ملتا ہے رومال بچھا یہاں پیسہ دی کیوں؟ تو حضرت مخدوم صاحب یہاں بیٹھ کے وظیفہ پڑھتے یہاں دیکھیں آپ آگے بڑھے مفتی نام ہے وہاں بھی بیٹھا ہوا ہے یہاں پیسہ دیجیے کیوں؟ تو یہاں شام کو بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے ذکر کرتے تھے چلے جائیے سارے دن کے میں پیچھے پیچھے حضرت خواجہ صاحب آ گیا حضرت خواجہ صاحب حسین و جمیل تو تھے ماشاءاللہ سفید براق لباس چلے جا رہے آگے لوگوں نے کہا یہاں پیسہ دیا خواجہ صاحب نے پوچھا کیا بات کیوں؟ کہا یہاں ہم وظیفہ پڑھتے تھے خواجہ صاحب نے کہا مجھے پہچانتے ہو؟ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد وہ آدمی ہکا بکا رہ گیا کہا نہیں کہا حضرت محمود صاحب خواب میں تشریف لائے تھے فرمایا کہیں پیسہ مت دینا سب ٹھگے کہیں پیسہ مت دینا وہ سب ٹھگے ٹھیکے پہ لیا ہوا وہ جگہ اتنے تھے یہاں سے نیچے سے لے کر اوپر دینے پر سب خواجہ صاحب کا چہرہ دیکھنے کے لئے کہ خواجہ صاحب اپنا آگے بڑھ گئے میں بھی پیچھے پیچھے مزار شریف تو خواجہ صاحب ان چیزوں کے قائل نہیں تھے اور آج اس میں وہی ہو رہا ہے آپ لوگ آئے وہی دیکھنے کے خواجہ صاحب اس کا نام نہیں خواجہ صاحب کو تو کس نے پہچانا آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے خواجہ صاحب ان کرامتوں کے آدمی نہیں تھے علم و فضل کی کرامت کے آدمی تھے خواجہ صاحب کی کتاب جو لکھی خواجہ صاحب نے ہے اس کو کوئی سمجھ لے اس کو کوئی سمجھ لے جیسے وہ یہودی امام محمد کی کتاب کو سمجھ کر ایمان لے آیا تھا آج کا کوئی غیر مسلم اگر اس کتاب کو سمجھ لے تو یقیناً وہ بھی ایمان لائے گا خواجہ صاحب نے اپنے علم کا جوہر اس کو دکھایا مگر خواجہ صاحب کے لوگوں نے آج کل تو طرح طرح کے طرح طرح کا مزار یہ دھکر پیر کا مزار یہ گھوڑا پیر کا مزار یہ فنا پیر کا مزار سب لوگ جا کے وہاں منت مانتے ہیں رونا دھونا کرتے ہیں کہ اپنی مراد پوری ہو جائے مراد دنیا میں حضرت خواجہ صاحب یہ دھکر پیر کی طرح نہیں تھے دھکر پیر کی طرح نہیں تھے سنو خواجہ صاحب کا حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جس دن وصال ہوا جس دن وصال ہوا اور وصال ہوا 3 بجے رات 3 بجے رات اس دن 9 بجے رات میں نے خواجہ صاحب کو فون کیا یہ سمجھتے کہ خواجہ اچھے ہوتے اور 3 بجے انتقال ہو رہا ہے 5 بجے کے پاس کچھ مسائل میرے الجھے ہوئے تھے مجھ سے حل نہیں ہو رہے تھے میں نے خواجہ صاحب سے فون پہ مسائل پوچھے میں نے حل کرنا چاہا خواجہ صاحب سے پوچھ کر تو خواجہ صاحب نے 9 بجے رات میں مجھے مسائل سمجھائے آج ہندوستان میں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے 9 بجے رات سمجھائے اور 3 بجے صبح خواجہ صاحب کا انتقال ہوا خواجہ صاحب اس علم و فضل کے مالک تھے بہرحال خواجہ صاحب کا 3 بجے یہاں انتقال ہوا مولانا قمر الزمان صاحب آدمی جو لندن میں رہتے تھے
ان کا مضمون شاعری ہو چکا ہے اور مجھ سے انہوں نے خود بیان بھی کیا کہ میں لندن میں اپنے کمرے میں سویا ہوا خواب میں دیکھتا ہوں کہ بہت بڑا جلسہ ہے اور اس جلسے میں حضور مفتی اعظم ہی تشریف لائے. جلسہ ختم ہوا, حضور مفتی اعظم کی دعا کے بعد حضور مفتی اعظم اپنے کمرے میں گئے. جلسہ بھر نے جہاں قیام رکھا تھا وہاں گئے اور میں بھی پیچھے پیچھے گیا. حضرت لیٹے ہیں چارپائی پر, حضور مفتی اعظم, میں پیر دبا رہا ہوں. یہ مولانا قمر کا بیان ہے. میں پیر دبا رہا ہوں تو دیکھا ایک چارپائی اور لگی ہوئی ہے. حضرت نے فرمایا اس پہ بستر لگاؤ. اس پر بھی بستر لگایا گیا. تکیہ رکھو, تکیہ رکھا گیا. تو مولانا قمر فرماتے کہ میں سوچنے لگا کہ کوئی اور تو ہے نہیں, میرا تو وہاں قیام ہے اس کمرے میں. حضرت اپنے بغل میں کس کے لیے چارپائی لگوا رہے ہیں. میں پیر ہی دبا رہا ہوں. اب اتنے میں فون کی گھنٹی جو بجی تو آنکھ کھل گئی. فون کی گھنٹی بجی تو آنکھ کھل گئی. تو کہاں جلسہ, کہاں مفتی اعظم, تھوڑا اعلان کر دیجیے چاندپور کا لڑکی ایک کھو گیا ہے. بعد میں کیا بعد میں جائیے. کیوں لائے تھے لڑکی کھو گئی, لڑکی لانے کے لیے کچھ ہو رہا ہے. ایک چاندپور کا لڑکی کھو گئی, اس کا باپ کا گھنٹی بجی. مولانا قمر صاحب اپنے بستر پر تھے, اپنے قیام کا فون کی گھنٹی اٹھائی, فون اٹھایا, کان میں لگایا تو رونی آباد میں مولانا علیم الدین صاحب تھے. انہوں نے بتایا کہ ابھی فون آیا ہے کہ 3 بجے حضرت خواجہ صاحب کا انتقال ہو. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ چارپائی مفتی اعظم نے حضرت خواجہ صاحب کے لیے لگائی تھی. مفتی اعظم کی بارگاہ کے مقرب تھے. حضرت خواجہ صاحب کے لیے وہ چارپائی مفتی اعظم نے اپنے قریب لگوائی. خواجہ صاحب کی ذات ہوتی. خواجہ صاحب یہ نقلی پیروں کی طرح سے دنیا کی کرامت دکھانے کے لیے نہیں تھے. خواجہ صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس کو اگر کوئی آج پڑھ لے سمجھ کے تو اس سے بڑا عالم کوئی نہیں. خواجہ صاحب کا ادنا ایک شاگرد میں نے کتاب لکھی ہے. کئی کتابیں ہیں, ایک کتاب ہے. پورے ہندوستان سے, پاکستان سے فون آ رہے ہیں کہ حضرت آپ نے جو لکھا ہے اور اخیر میں جو چارٹ بنایا ہے وہ چارٹ سمجھ میں نہیں آتا, آپ بھی اس کی شرح دیجیے. خواجہ صاحب نے مطیع الرحمان نے لکھی ہے اور مطیع الرحمان کا یہ عالم ہے کہ 9 بجے رات, جس رات کو خواجہ صاحب وصال فرما رہے ہیں, خواجہ صاحب سے اپنے مسائل حل کرا رہا اور جو مسئلہ حل نہیں ہو سکا, میں نے خواجہ صاحب کے تعلق سے ہم لوگوں نے نمبر نکالا ہے, امام علم و فن نمبر. اس مضمون میں میں نے پورے ہندوستان پاکستان کو چیلنج کیا ہے کہ ایک مسئلہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے یہ حل نہیں ہو رہا ہے. الحمدللہ حل کر کے میں بیٹھا ہوا ہوں, لیکن میں نے اس میں لکھا ہے کہ حل نہیں ہو رہا ہے. اگر کوئی ہے ہندوستان پاکستان میں تو اس کو حل کر کے دکھا دے. اور ایک یہی مسئلہ نہیں, اس طرح کے 50 مسئلے خواجہ صاحب نے حل کر کے چھپوا دیے. تو خواجہ صاحب کے علم و فضل کا یہ عالم تھا. مگر ہم لوگوں نے خواجہ صاحب کو پہچانا ہی نہیں. خواجہ صاحب کو بھی ایک عام پیر کی طرح, چاہے اصلی پیر ہو یا نقلی پیر, اس طرح سے سمجھ لیا ہے. ان کا یہ دھوم دھام سے عرس منا رہے, میلہ لگا رہے, اور کیا کیا کر رہے ہیں. خواجہ صاحب کی جو شخصیت ہے اس شخصیت کو اگر کسی نے پہچانا تو مفتی اعظم نے پہچانا, دوسرا کسی نے نہیں پہچانا. مفتی خواجہ صاحب کے پیر حضور مفتی اعظم, انہوں نے پہچانا کہ خواجہ صاحب کیا ہے.
دوسرا کوئی پہچان نہیں سکا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے اہل علم علماء کو پہچانیں اور ان کی قدر کریں۔ مگر وہ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد فاتحہ پڑھنے سے زندگی میں کوئی کسی کی قدر نہیں ہے۔ جب تک حیا صاحب زندہ رہے کیا قدر ہوئی ہے ہمارے قدر کا خلاف؟ حیا صاحب کسی نے قدر نہیں کی اور آج سب ان کا خوش منا رہے ہیں، ان کا نام لے رہے ہیں۔ حیا صاحب کی زندگی میں کسی نے قدر نہیں کی۔ حیا صاحب امام علم و فن اور تنہا ان کی ذات تھی جو حضرت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فنون کے وارث تھے۔ یقیناً دنیاوی اعتبار سے وارث بریلوی کے لوگ، لیکن علم کے وارث خواجہ صاحب تھے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ظاہری اعتبار سے سادات کرام ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کا وارث نبی کے علم کا سینے کو بھر کے رکھنے والے لوگ۔ تو ویسے ہی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی وارث اگر کوئی تھی اپنے زمانے میں تو وہ صرف خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات تھی، اور کوئی ذات ہند و پاک میں تھی نہیں۔ اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ نہیں آج بھی ہم ہیں تو خواجہ صاحب کی کتاب کا ایک ورق میں ان کے سامنے رکھوں گا، وہ مجھے سمجھا دیں۔ یہاں سے لے کر ہندوستان سے لے کر پاکستان تک کوئی نظر نہیں آتا جو سمجھا سکے۔ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آئیے ادب کے ساتھ، کوئی دنیا کی نیت نہیں، خالص علم کی نیت سے آئے۔ اور خواجہ صاحب سے قرآن شریف حدیث شریف فقہ کے عالم نہیں تھے، خواجہ صاحب سے ان تمام علوم کے حامل تھے جن کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ کیا ہے۔ اس لیے خواجہ صاحب کے ہاں آ کر علم کی بھیک مانگے، یہی نہیں کہ مولوی لوگ جائیں تو مولوی لوگ ہی کو فیضان ملے گا علم کا، نہیں، الجبرا کوئی کسی کو حل نہیں ہو رہا ہے۔ خواجہ صاحب کے مدار پر آ کر وہ فریاد کرے کہ ہم کو الجبرا آ جائے، الجبرا آ جائے گا۔ کوئی ٹرگنومیٹری اگر نہیں آتی ہے اور نہیں سمجھ میں آتی ہے وہ آ کے مانگے، وہ اس کا فیض ملے گا۔ کوئی جغرافیہ کا طالب علم ہے وہ آ کے مانگے، اس کا ملے گا۔ جو کوئی میتھ کا آدمی اگر ہے اور میتھ اس کو حل نہیں ہو رہا ہے، پاس نہیں ہو پا رہا ہے یا نمبر زیادہ نہیں آ رہا ہے، اس کی بھیک مانگے، وہ ملے گا خواجہ صاحب کے ہاں سے۔ خواجہ صاحب نصرت کے لیے تھے، جھارکھنڈ کے لیے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو توفیق دے سمجھنے کی اور خواجہ صاحب کو جیسا مانگنا چاہیے مانگنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خواجہ صاحب گئے، اب ہم بھی چراغ میں چراغ بجھا صاحب۔ سلام علیکم۔